السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN، میں ہوں سینول حسن اور میں ہوں ہدا شاہ۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف کو نکالنے والے عبرت کا نشان بن گئے۔ نواز شریف نے سازش کو سہا، جیلوں میں قید کاٹی۔ نواز شریف نے جو تکلیفیں برداشت کی ان کا کوئی ازالہ نہیں۔ نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ نون لیگ پر مشکل وقت آیا مگر جماعت نہیں ٹوٹی۔ ایک لیڈر پر مشکل آئی تو جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مریم نواز کا لاہور شاہدرہ میں نون لیگ کے جلسے سے خطاب، کہا پاکستان کے سینے پر لگے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے نواز شریف آ رہا ہے۔ جب سے نواز شریف کو نکالا گیا ہمارے گھروں سے روشنی چلی گئی۔ عوام 21 اکتوبر کو نواز شریف سے ملاقات کے لیے مینار پاکستان آئے۔ اس وقت انتخابات ضروری نہیں، معیشت بہتر ہونا ضروری ہے۔ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا آئینی اختیار ہے۔ اگلی حکومت ہماری بنے گی، پوری قوم کو نواز شریف کو ویلکم کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ معیشت کی تباہی کے ذمہ دار چیئرمین تحریک انصاف ہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری نظر میں چیئرمین PTI پہلے سے ہی نااہل ہیں۔ عدالتیں بھی انہیں نااہل قرار دے دیں تو مہر لگ جائے گی۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دھاندلی کی پیداوار دوبارہ آئے۔ نگران حکومت حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو کچھ بھی اس وقت ہے ملک کی معیشت کی تباہ کاری، ان کے ذمہ دار تو وہی ہیں۔ یعنی اس سے پہلے ہماری جو سالانہ مجموعی ترقی کا شرح تھی وہ 6.5% پہ رہی، ان کے 3.5 سالوں میں مائنس پہ آ گئی۔ دیوالیہ پن کے بالکل کنارے پہ ہم کھڑے تھے اور صرف گرایا ہی نہیں بلکہ دلدل میں ڈالا ہے۔ تو اب ایک نگران حکومت جو ہے اس میں بھی سب لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف چلی جائے۔ لیکن یہ ہے کہ میں تو خود یہ نگران حکومت کے فلسفے کو ہی نہیں سمجھتا کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو اب یہ ہم جو نگرانوں میں پھنس گئے ہیں تو نگرانوں میں تو پھر نگران کی بھی حکومت نہیں ہوا کرتی۔ یہ میرے خیال میں اب الیکشن ایشو نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام آدمی تک کی ذمہ داری ہے، سیاستدانوں کی، فوج کی بھی، بیوروکریسی کی بھی، اسٹیبلشمنٹ کی بھی، کہ کس طرح ملک کو اب برقرار رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ معیشت اگر تباہ ہوتی ہے تو پھر ملک جو ہے وہ پھر اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے MQM رہنما مصطفیٰ کمال اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ اپنے لیے ہائیڈرینٹ پانی چوری کرنے کا نظام نہیں بنایا۔ 300 ارب روپے خرچ کیے، 30,000 کروڑ۔ آج میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے چوری کرنے، حرام کمانے کا الزام لگا نہیں سکتا، لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا۔ اے کراچی کے ملیر کے رہنے والوں، یہ شہر جب سوتا تھا مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی اسی MQM کے دور میں اس شہر میں راتوں کو جاگ کر تمہاری صبح کو بہتر بناتے تھے۔ اس شہر کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر دیا تھا۔ ہاں، جب جتنی ذمہ داری ملی ہم نے اپنا کام کیا۔ ہم نے فیصلہ نہیں کیا ڈاکٹر عمران فاروق کو مارنے کا، ہم نے فیصلہ نہیں کیا عظیم احمد کو مارنے کا، ہم نے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے فیصلہ نہیں۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں چیئرمین PTI کی 9 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر کل فیصلہ سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری فیصلہ سنائیں گے۔ سیشن کورٹ اور انسدادی دہشت گردی عدالت نے عدم پیروی پر ضمانتیں خارج کی تھی۔ چیئرمین PTI کے خلاف 9 مئی کے 3 اور اسلام آباد میں احتجاج کے 3 مقدمات شامل ہیں۔ توشخانہ جعل سازی، دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور اقدام قتل کے مقدمات میں بھی ضمانت پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ ادھر سائفر کیس میں چیئرمین PTI کی درخواست سماعت ان کیمرہ کرنے کی FIA کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عامر فاروق کل سماعت کریں گے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ پیر کو سنایا جائے گا۔ عدالت کی کاز لسٹ جاری۔ کاز لسٹ کے مطابق چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری فیصلہ سنائیں گے۔ سیشن کورٹ اور انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیروی پر ضمانتیں خارج کی تھیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ 9 ضمانت کی درخواستیں متعلقہ عدالتوں میں زیر التوا سمجھی جائیں اور ان 9 مقدمات میں متعلقہ عدالتوں کے حتمی فیصلے تک گرفتاری سے روکا جائے۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف 9 مئی کے واقعات، اسلام آباد میں احتجاج کرنے کے خلاف 6 مقدمات، جبکہ توشہ خانہ جال سازی، دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور اقدام قتل کا ایک مقدمہ شامل ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں ایف آئی اے کی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت ان کیمرہ کرنے کی متفرق درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس فاروق پیر کو ایف آئی اے کی متفرق درخواست پر سماعت کریں گے۔ صدر مملکت وزیر اعظم سمیت قومی سیاسی قیادت کے انقرہ حملے کی مذمت۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ دہشت گرد دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں، دنیا دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں ترک پارلیمان اور وزارت خارجہ کے دفتر کے قریب دہشت گردی تشویشناک ہے۔ پاکستان کے عوام اس گھڑی میں ترک عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مضبوط عزم اور حوصلے کے ساتھ بہترین حکمت عملی سے دہشت گردی کی سوچ کو شکست دی جا سکتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ ہمارے تمام ہمسایہ ممالک ترقی کی جانب جا رہے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر ہر صبح تباہی کی خبر آتی ہے۔ نگران وزیر اعظم سمیت کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے کینیڈا اور انگلینڈ میں جائیدادیں بنائی ہیں، کبھی سنا ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم کا کاروبار سعودی عرب میں ہے؟ ایک تباہی، ایک بربادی، ذمہ دار کون ہے؟ صدر سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر ایک پولیس تک سب اعتراف کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے کبھی نہیں سنا لندن میں، کینیڈا میں، امریکہ میں بڑے بڑے جائیدادیں بنائی ہیں۔ میں نے تو یہی سنا کہ شاستری وزیر اعظم تھے، فارغ ہو گئے، گاڑی خریدنے کے لیے اس نے بینک سے قرضہ لیا، اس لیے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جو پیسے تھے اس سے وہ گاڑی نہیں خریدے۔ راہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ نہیں بنیں گے، اس لیے یہاں منی ٹاؤن کے انچارج سمیت یہاں کے تمام کارکنوں کو خراج تحسین کے ساتھ ساتھ کل سے چارج لے لو بھائی اس ملیر کا۔ اب آپ کے علاوہ کوئی نمائندہ نہیں ہے یہاں پر، ٹاؤن واؤن سب فارغ کر دیا ہے۔ آج ملیر نے حق پرست امیدواروں کی کامیابی کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کل سے ملیر کا چارج سنبھال لیں۔ ملیر حق پرستوں کی مرضی سے اب یہاں کے تمام فیصلے ہونے ہیں، اور فیصلہ یہ بھی ہونا ہے کہ یہ شہر لاوارث نہیں ہے۔ دیکھ لو ملیر، کراچی، دیکھ لو ملیر، کراچی، تمہارے وارث، تمہارے بیٹے، تمہارے دوست، تمہارے نگہبان آ گئے ہیں۔ ہاں، ہم واپس آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے 5 سال سے بھی 5 سال پہلے بھی کہا تھا، تعصب سے اندھے لوگوں کو کہ ایم کیو ایم تقسیم نہیں ہو رہی، 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم تقسیم نہیں ہوئی ہے، ایم کیو ایم کی تجدید ہو رہی ہے، ایم بکھری نہیں ہے۔
FIA का हुंडी हवाला के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान हवाला हुंडी और करेंसी के गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस अनासिर के खिलाफ छापा मार कार्रवाइयों में 239 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन भट्ट की हिदायत पर हुंडी हवाला और करेंसी की स्मगलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ मुल्क गीर क्रैक डाउन जारी। गुज़श्ता 1.5 माह के दौरान KPK जोन ने 101, लाहौर जोन ने 15, गुजरांवाला जोन ने 24, फैसलाबाद जोन ने 21, मुल्तान जोन ने 19 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। FIA के मुताबिक इस्लामाबाद जोन ने हुंडी हवाला के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस 11, कराची जोन ने 22, हैदराबाद और बलोचिस्तान जोन ने 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। छापों के दौरान मजमूई तौर पर 67 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। बरामद की गई करेंसी में 2,78,414 अमरीकी डॉलर जबकि 12 करोड़ रुपए से जायद मालियत की दीगर गैर मुल्की करेंसी भी शामिल है। मुल्क गीर छापों के दौरान मुतअद्दिद प्लाजों और दुकानों को भी सील किया गया जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की मावनत भी हासिल की गई। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान बगैर लाइसेंस करेंसी की एक्सचेंज में मुलविस थे। छापों के दौरान मुल्जिमान से हुंडी हवाला से मुतल्लिक मुतअद्दिद रसीदें और मुंज भी बरामद किए गए। प्रोडक्शन टीम के हमरा मोहम्मद उस्मान भट्ट, GNN इस्लामाबाद। गुर्दों के गैर कानूनी ट्रांसप्लांट करने वाला 8 रुकनी गिरोह पकड़ा गया है। डॉक्टर फवाद ने 328 किडनी ट्रांसप्लांट करने का एतराफ भी कर लिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं गिरोह टेक्सिला और आज़ाद कश्मीर में ऑपरेट करता था। मुल्जिमान ने जिनाह हॉस्पिटल से शहरी को जालसाजी से फंसाया और गुर्दा निकाल लिया। गुर्दे निकालने के लिए ऑपरेशन घरों में किए जाते थे। गुर्दे की पेवंदकारी के लिए गैर मुल्कियों से 1-1 करोड़ रुपए वसूल किए जाते थे। फवाद है जो मेन इनका सरगना, इससे बहुत ज़्यादा ये ट्रांसप्लांट और ये इलीगल ऑपरेशन होंगे। ये तो वो हैं जो कंफर्म हो गए हैं, जो हमें एक एक चीज़ का पता चल गया है, सारा कुछ है, पूरा गैंग है, ये लोगों को घेरता है, हॉस्पिटल में घेरता है। एक बंदा था जिसको ये वर्गला के ले गए और कहा कि हम आपका प्राइवेटली ऑपरेशन करते हैं। उससे इन्होंने पैसे ले भी लिए और किडनी भी निकाल ली। जब वो 2 माह बाद वापस गया डॉक्टरों के पास, उन्होंने कहा तुम्हारी तो एक किडनी नहीं है, तो यहाँ से ये एक मरतबा फिर आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। तरक्की और खुशहाली है इसी शहर और इसी कौम की देन है, लेकिन आपने ये शहर के सदके में जो पल रहे हैं वो इस शहर से ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो इस दफा ये MQM ये नाइंसाफी नहीं होने देगी। इंशाअल्लाह ताला हमें ऐवानों को नहीं, ऐवान की जरूरत नहीं है, हमें ऐवानों की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के ऐवान को हमारी जरूरत है। हम ना हुए तो पाकिस्तान के आम गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों से यह ऐवान खाली होगा। हम हैं जिनकी वजह से वो नुमाइंदगी उन शहरों की होगी कि जिसकी वजह से, जिसके चलने की वजह से पाकिस्तान पल रहा है। और पाकिस्तान हमारे अजदाद की अमानत है। इसकी बका, इसकी सलामती, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी हम हर हालत में पूरी करेंगे। लेकिन ये जान लो कि कुछ इलाके, कुछ शहर मुल्क की और मुल्कों की मजबूरी होते हैं। जब तक खुशहाली कराची में सर झुका के नहीं घुसेगी, नहीं गुजरेगी, नहीं दाखिल होगी, पाकिस्तान तक पहुंच नहीं सकती। कराची पाकिस्तान की बका, अमन, खुशहाली, तरक्की का दरवाजा है। आपने इस शहर को, इस दरवाजे को बाईपास किया तो तरक्की, खुशहाली, तामीर पूरे पाकिस्तान को बाईपास कर आपने इस शहर को बाईपास किया तो खुशहाली ने, तरक्की ने, सरमाए ने पूरे पाकिस्तान को बाईपास करके बांग्लादेश में, मलेशिया में, सिंगापुर में,
दुबई में, कतर में, कीनिया में, युगांडा में अपना गुजर बसर किया। और इंशाअल्लाह ताला अजीज तहरीकी साथियों, ये बाइकाट जो आपने किया है, दरअसल आपने कोई बाइकाट क्यों करना चाह रहा था? ये 5 साल 22 अगस्त से पहले 17-18 साल लगाए थे मेरी और आपकी। खैबर पख्तूनख्वा में एमडी कैट टेस्ट में खुफिया ब्लूटूथ डिवाइस से नकल का मामला है। ईटा हुकाम ने मजीद 134 मशकूक उम्मीदवारों की निशानदही कर दी है। इन उम्मीदवारों के पेपर्स अदालत में पेश करने का भी फैसला कर लिया गया है। सफीर अहमद की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए एमडी कैट टेस्ट में ब्लूटूथ डिवाइस के इस्तेमाल की तहकीकात में मजीद पेशरफ। ईटा हुकाम ने मजीद 134 मशकूक उम्मीदवारों की निशानदही कर दी है। ईटा हुकाम के मुताबिक इन उम्मीदवारों पर UFM केसेस बनाए गए हैं। मशकूक 134 उम्मीदवार UFM कमेटी के सामने पेश होंगे। इन उम्मीदवारों के पर्चे अदालत में भी पेश किए जाएंगे। ईटा हुकाम के मुताबिक एमडी कैट टेस्ट में पास 3200 उम्मीदवारों के पर्चे दोबारा चेक किए गए। इन उम्मीदवारों ने अददी सवालात हल करने के लिए इजाफी काम नहीं किया था। न्यूमेरिकल सवालात बगैर इजाफी काम के हल नहीं हो सकते। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के निगरान काबीना ने एमडी कैट के दोबारा इनेकाद की मंजूरी दी है। सफीर अहमद, जी पेशावर।